پہلے پہل تو سیف کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا رہا، لیکن پھر وہ رات کو دیر سے گھر آنے لگا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہتی، کھانا بھی نہیں کھاتی۔ وہ رات کو دیر سے آتا، میں پوچھتی اتنی دیر کہاں لگ گئی، تو کہتا امی نے روک لیا تھا، رضوانہ کے رشتے کی بات چل رہی ہے، سو بات چیت ہوتی ہے، مشورے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں میرا احساس نہیں ہے سیف، رات کا 1 بج رہا ہے، میں ابھی تک تمہاری خاطر بھوکی بیٹھی ہوئی ہوں۔ وہ کہنے لگا تو میں نے نہیں کہا تھا کہ میری خاطر بھوکی رہو، میں کھانا کھا کے آیا ہوں اور تم بھی کھا لیا کرو۔ میں نے کہا مجھے اکیلے کھانے کی عادت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا تو نیچے چاچا جی ہیں نا، ان کے ساتھ کھا لیا کرو۔ پلیز افرا، آتے ہی بحث نہ شروع کر دیا کرو، اور ہاں مجھے اب روز دیر ہو جایا کرے گی، میرا انتظار مت کرنا، کھانا کھا کے سو جایا کرنا۔ مین دروازے کی چابی میرے پاس ہے، میں خود آ جایا کروں گا۔ میں اس کی خاطر بھوکی بیٹھی تھی، اور وہ تھا کہ نہ مجھے مسکرا کے دیکھا، نہ بات کی، نہ یہ کہا کہ چلو تمہاری خاطر 4 نوالے میں بھی کھا لیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ میں نے کھانا فریج میں رکھا اور بھوکی ہی کمرے میں جا کے لیٹ گئی۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ چکا تھا۔ میں نے جان بوجھ کے کمرے میں شور کرنا شروع کر دیا، چوڑیاں اتاری، ڈریسنگ کے دراز میں رکھ کے دراز زور سے بند کیا۔ میں جانتی تھی وہ کچی نیند میں ہوتا ہے، ذرا سی آہٹ پہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ افرا یار شور مت کرو۔ میں نے لوشن کھول کے اس کا کیپ بھی زور سے ڈریسنگ پہ رکھا اور لوشن اپنے ہاتھ پہ لگانے لگی۔ میک اپ میں نے صاف نہیں کیا تھا، ایک نائٹی پہنی اور جان بوجھ کے گہرے گلے کی پہنی، جس کا ڈیپ گلا تھا آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی۔ بال کھول کر میں اپنی جگہ پر لیٹ گئی کہ وہ میرے پاس آئے گا، مگر وہ سو چکا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میری طرف دیکھا تک نہیں۔ مجھے لگا تھا مجھے دیکھے گا تو بے قابو ہو جائے گا، جو کہوں گی وہ کرے گا، میں اسے نخرے دکھاؤں گی وہ مجھے منائے گا، لیکن وہ سو چکا تھا۔ میرا جی جل کے رہ گیا، نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے میں خود ہی اس کے قریب ہوئی، اس کا بازو سیدھا کیا، سر رکھ کے لیٹ گئی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ میں اپنی شہادت کی انگلی اس کے چہرے پہ پھیرنے لگی۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھولیں، مجھے ایک نظر دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا کے مجھے اپنے قریب کر کے پھر سے سو گیا۔ میرا جی تھا کہ میری تعریف کرے، اپنی بےتابیاں دکھائے، مگر وہ گہری نیند میں جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے پیچھے کر کے کروٹ تک بدل چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے نیند نہیں آئی، ایسا تو اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ چاہے جتنا مرضی تھکاوٹ میں ہوتا تھا، نیند سے چور ہوتا تھا، لیکن مجھے یوں دیکھ کے بے اختیار ہو جاتا تھا۔ میں اس وقت اس کی قربت چاہتی تھی، مگر وہ بے خبر سو رہا تھا۔ جب مجھ سے نہیں رہا گیا تو اس کا رخ اپنی طرف کیا اور خود ہی سے شروع ہو گئی۔ وہ بری طرح سے بوکھلایا۔ افرا واٹ نان سینس یار، کیا کر رہی ہو، یہ پیچھے ہٹو۔ اس نے بجائے مجھے ساتھ لگانے کے بری طرح سے جھٹک دیا۔ میں نے کہا سیف میں نے ایسا بھی کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یار میں سو رہا تھا، عجیب ہو تم۔ میں نے کہا ہاں تو مجھے تمہارا وقت چاہیے، میں نے نہیں کہا تھا کہ آدھی رات ماں کی کہانیاں سن کے آیا کرو، مجھے نہیں پتا، مجھے بھی وقت دو۔ وہ ماتھے پہ بل ڈال کے بیٹھا، غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو تم مجھے میری ماں سے دور کرنا چاہتی ہو؟ اس کا مطلب ہے امی ٹھیک کہتی ہیں، تم مجھے میرے گھر والوں سے دور کرنا چاہتی ہو۔ میں نے تو تمہیں تمہارے باپ سے الگ نہیں کیا، تم پورا دن چچا کے ساتھ ہوتی ہو، کیا میں نے تم پہ کوئی پابندی لگائی ہے؟ نہیں نا، تو پھر تم کیوں اعتراض کر رہی ہو؟ میں نے کہا سیف تم غلط سمجھ رہے ہو، مجھے تمہارے ساتھ وقت سپینڈ کرنا ہوتا ہے، اتنی سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہنے لگا شٹ اپ، سب سمجھتا ہوں میں نے کہا آئی سوئر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے تمہاری ماں بہنوں سے، لیکن میں کہاں ہوں؟ وہ کہنے لگا تو میں تمہارے ساتھ ہی تو سو رہا ہوں نا، رات کو تمہارے پاس ہی ہوتا ہوں، اور کون سا خاص وقت چاہیے تمہیں؟ انسان ہوں میں، مشین نہیں ہوں، تم تو دن میں نیند پوری کر لو گی، میرا کیا؟ سونے دو مجھے پلیز، اب میرے پاس نہیں آنا ورنہ پھر بہت برا پیش آؤں گا میں۔ وہ مجھے وارن کر کے سو چکا تھا۔ میں رونے لگی، اٹھ کے ٹیشو سے اپنا میک اپ صاف کیا، کپڑے بھی تبدیل کر لیے۔ وہ اب بدل چکا تھا، وہ ویسا سیف نہیں رہا تھا۔ آدھی رات میں نے رو کے گزاری، پتہ نہیں کب روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ صبح سیف نے میرا بازو ہلا کے مجھے جگایا، کپڑے نکالو افرا۔ میں نے کہا میرے سر میں درد ہے۔ یہ سن کے کہنے لگا ہاں تو مجھے دکان بھیج کے سو جانا،
تمہیں کرنا ہی کیا ہوتا ہے؟ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا. میں نے کہا میں بھی فری نہیں ہوتی, مجھے بھی آن لائن ٹیوشن پڑھانے ہوتے ہیں. وہ کہنے لگا اوکے میں خود چلا جاتا ہوں, تم آرام کر لو. وہ اٹھ کے اپنے کپڑے استری کرنے لگا, لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس کے کام کرنے چاہیے. میں نے اپنا دل صاف کر لیا, اٹھ کے اس کے ہاتھ سے استری لی اور اس کے کپڑے پریس کیے, اسے ناشتہ بنا کے دیا. جانے سے پہلے اس نے مجھے اپنے ساتھ لگایا. سوری افرا یار, رات کو میں واقعی بہت تھکا ہوا تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں. اس کی یہ عادت بہت اچھی تھی, فوراً سے جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا تو سوری کہتا تھا. جب وہ اپنی دکان پہ چلا گیا تو میں لیٹ گئی, ابھی سونے ہی والی تھی جب ارسم کی کال آئی. کہنے لگا دبئی میں میرے دوست کے بیٹے ہیں, اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا آپ انہیں ٹیوشن پڑھا دیں گی؟ میں نے کہا آپ دبئی میں رہتے ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں. میرے لیے یہ ایک انکشاف تھا. میں نے کہا ہاں کیوں نہیں. کہنے لگا لڑکے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ہیں, آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا مجھے کیوں پرابلم ہوگی, میں پڑھا دوں گی. کہنے لگا میرا مطلب یہ تھا کہ لڑکوں کو پڑھا دیا کریں گی. میں نے کہا میرے لیے وہ اسٹوڈنٹس ہوں گے, لڑکا ہو یا لڑکی مجھے فرق نہیں پڑتا. کہنے لگا ٹھیک ہے میں اپنے دوست سے کہہ دیتا ہوں. میں نے کہا بہت شکریہ بھائی. کہنے لگا دیکھیں یہ بھائی کچھ عجیب سا لگتا ہے, آپ مجھے ارسم کہہ سکتی ہیں. میں ہنسنے لگی. میں نے کہا اوکے. پھر کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ ایکچولی آپ نے ہمیشہ مسز سیف ہی بتایا ہے. میں نے اسے اپنا ایک فرضی سا نام بتا دیا. میں نے کہا میرا نام مایا ہے. کہنے لگا اچھا نام ہے آپ کا, میں آپ کو صرف مایا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں کہہ سکتے ہیں, کیوں نہیں کہہ سکتے. میں اس لیے خوش تھی کہ اس کی وجہ سے مجھے 2 ٹیوشن اور مل جاتے, اور وہ لوگ پیسے اچھے خاصے دے رہے تھے. میں آن لائن کلاس ضرور لیتی تھی لیکن کمرے میں وائٹ بورڈ اور مارکر رکھا ہوتا تھا. میں اپنا آپ نہیں دکھاتی تھی, بس میرا ہاتھ ہی نظر آتا تھا. جو بھی سمجھانا ہوتا تھا اس وائٹ بورڈ پہ لکھ دیتی تھی, سمجھا بھی دیتی تھی, پھر چاہے پڑھنے والی لڑکی ہو یا لڑکا. یہ نہیں کہ مجھے پردے کا شوق تھا, بالکل بھی نہیں. بس مجھے یوں ویڈیو پہ سامنے آنا کچھ اچھا نہیں لگتا تھا, ورنہ میں چاہتی تو آ بھی جاتی, مجھ پہ کوئی پابندی بھی نہیں تھی. شام کو دوبارہ سے ارحم کی کال آئی. میں کھانا بنا کے فارغ ہوئی تھی. کہنے لگا کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا ابھی سارے کاموں سے فارغ ہوئی تھی, بس اب نہاؤں گی, تیار ہو جاؤں گی, سیف کے آنے کا وقت ہے نا اس لیے. وہ کہنے لگا یہ بہت اچھی بات ہے, شوہر کے لیے تیار ہونا چاہیے, شوہر کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. میں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے. کہنے لگا ایسے کریں آج بلو کلر کا سوٹ پہن لیں. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا اچھا تاثر پڑتا ہے, اور لپسٹک کوئی ریڈ کلر کی لگائیے گا. اس کی بات مجھے کچھ عجیب سی لگی. میں نے کہا لیکن میں سمجھی نہیں, میرے ہسبینڈ کو میرون کلر زیادہ پسند ہے. کہنے لگا آپ مان کے تو دیکھیں, بلو کلر پہنے. میں نے جان بوجھ کے اسے کہا کہ میں کچھ بیزی ہوں, میں بعد میں بات کرتی ہوں. میں نے فون بند کر دیا. میں سوچ میں پڑ گئی کہ پتہ نہیں کیا ہے اسے خامخواہ فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے. بہرحال میں بگاڑ اس سے اس لیے نہیں سکتی تھی کیونکہ لیپ ٹاپ تو اس سے لیا تھا, اور پھر اس کی وجہ سے میری 2 ٹیوشنز لگی تھی, ورنہ کوئی اور ہوتا تو شاید میں سخت لہجے میں بات کرتی. میں نے فون ایک طرف رکھا, الماری کھولی تو سامنے میرے بہت سے کپڑے پڑے ہوئے تھے. پتہ نہیں کیوں لیکن میں نے میرون کی جگہ بلو نکال لیا, نہا کے پہن بھی لیا, اور لپسٹک بھی ریڈ کلر کی لگا لی. لیکن ایک لاشعوری طور پہ شاید اس کی بات میرے ذہن میں تھی. میں کھانا دینے کے لیے نیچے بابا کے پاس چلی گئی. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, کہنے لگے آج بھوک نہیں ہے. میں نے پھر بھی زبردستی تھوڑا سا کھانا کھلا دیا, پھر دودھ گرم کر کے دیا. میں نے کہا بھی پی لیں. تبھی سیف آ گیا. مجھے نیچے دیکھا تو بابا کی خیریت پوچھنے لگا, بار بار مجھے دیکھے جا رہا تھا. بابا کو دوائیاں دینے کے بعد جب میں اوپر آئی, کچن میں کھانا گرم کرنے لگی, تو میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنی جانب کھینچ کے اپنے حصار میں لے لیا. کہنے لگا آج بہت پیاری لگ رہی ہو. میں نے کہا کیوں, کیا روز پیاری نہیں لگتی؟ کہنے لگا ہاں لگتی ہو, لیکن آج بہت خاص لگ رہی ہو. پتہ نہیں بہت زیادہ کیوں لگ رہی ہو, تمہیں چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا. میں اس کی وارفتگی پہ مسکرانے لگی. مجھے اچھا لگتا تھا اس کا یوں بے ساختہ ہونا, مجھے اپنے سینے سے لگانا, میرے لیے بے قراریاں دکھانا. میں نے کہا آج تم نے اپنی امی سے ملنے نہیں جانا؟
میں نے رخسار پہ اپنے لب رکھ کے کہنے لگا ہاں سوچا تو تھا کہ امی کی طرف چلا جاؤں گا، لیکن پھر میں نے سوچا میری جان نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، میں بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے تمہارا ساتھ بھی نہیں دے پایا، اس لیے میں ابھی یہاں کھانا کھانے آیا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کے لگ نہیں رہا کہ امی کے پاس جا پاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں نہیں تم جاؤ۔ کہنے لگا کیسے جاؤں، تمہیں اندازہ نہیں ہے کتنا ٹوٹ کے پیار آ رہا ہے تم پہ۔ کھانا ہم نے ایک ساتھ کھایا، بلکہ کئی نوالے اس نے میرے منہ میں ڈالے اور میں نے اس کے منہ میں۔ بس یہی تو چاہتی تھی میں، اس کی اتنی سی توجہ میرا ڈھیروں خون بڑھا دیتی تھی۔ کھانے کے دوران اس کی والدہ کا فون بھی آ گیا کہ سیف جلدی گھر آؤ۔ کہنے لگا امی آج نہیں آ سکتا، بہت تھکا ہوا ہوں، کل آ جاؤں گا، آپ مجھے لسٹ دے دیجیے گا، میں آہستہ آہستہ سارا سامان بنا کے دے دیا کروں گا۔ کھانا کھانے کے بعد میں کچن کی صفائی کرنے لگی، برتن دھو رہی تھی جب اس نے سنک کا نل بند کیا اور مجھے گود میں بھر کے کمرے میں لے گیا۔ میں نے کہا سیف یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا بس دل چاہ رہا ہے بیوی سے رومانس کرنے کا۔ میں نے کہا مجھے کام تو نمٹا لینے دو۔ کہنے لگا نہیں، آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت الگ الگ لگ رہی ہو، آج الگ طرح سے تم پہ پیار آ رہا ہے۔ وہ رات میری بہت اچھی گزری۔ کافی دیر میں سیف کے کندھے پہ سر رکھ کے باتیں کرتی رہی اور وہ مجھے اپنے پہلو میں لیے میری باتیں سنتا رہا۔ کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں ارسم کی بات گردش کر رہی تھی۔ صبح جب سیف اپنی دکان پہ گیا تو میں نے ارسم کو کال کی۔ میری پہلی بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا۔ کہنے لگا کیسی ہیں آپ مایا؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ کہنے لگا مجھے تو اپنی خوش نصیبی پہ یقین نہیں آ رہا، آپ نے مجھے کال کی۔ میں نے کہا اس میں خوش نصیبی کی کیا بات ہے، کیا میں آپ کو کال نہیں کر سکتی؟ کہنے لگا آج تک آپ نے کی جو نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں بلو کلر پہنوں گی اور ریڈ لپسٹک لگاؤں گی تو میرا ہسبینڈ مجھے خاص توجہ دے گا۔ میں رات سے اسی بات میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ ہنسے جا رہا تھا۔ مجھے کچھ خفت سی محسوس ہوئی، شاید میں نے غلط سوال کر دیا تھا۔ میں نے کہا سوری، میں شاید آپ سے کچھ غلط پوچھ بیٹھی۔ کہنے لگا نہیں آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے، ایکچولی جب آپ میرے دوست کے بچوں کو پڑھا رہی تھیں تو میں وہیں پر تھا، آپ کا ہاتھ دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کی رنگت بہت گوری ہے، اور گوری رنگت پر نیلے رنگ کے ساتھ اگر ریڈ لپسٹک لگائی جائے تو لڑکیاں اور بھی پرکشش اور حسین لگتی ہیں، کچھ ڈیفرنٹ لگتی ہیں۔ عام بندہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور پھر شوہر تو پھر شوہر ہوتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ کے شوہر کی موج کروا دوں۔ میرا دل دھک سے دھڑکا تھا، تو کیا وہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ میں نے کہا تو وہ آپ کیا اپنے دوست کے گھر پہ رہتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، بس ایسے ہی چائے پینے گیا تھا تو وہاں اس کے دونوں بیٹے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے پڑھ رہے تھے، ایسے ہی اچانک نظر پڑ گئی تھی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ نے مجھے کسی کی یاد دلا دی۔ میں نے کہا کس کی؟ کہنے لگا تھی کوئی، خیر چھوڑیں اس بات کو۔ میں نے کہا نہیں بتائیں مجھے۔ کہنے لگا میں اپنے زخموں کو تازہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بلو کلر میں وہ بھی کمال لگتی تھی، اس کے ہاتھ بالکل آپ کے ہاتھوں جیسے تھے، اس لیے لیپ ٹاپ پر آپ کے ہاتھوں پہ نظر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ آپ کو برا تو نہیں لگ رہا میم، میں نے آپ کے ہاتھ دیکھ لیے؟ میں نے کہا نہیں مجھے برا کیوں لگے گا۔ ارسم کی اب روزانہ مجھے کال آتی تھی، شاید باتوں باتوں میں اسے بتا چکی تھی کہ سیف کتنے بجے جاتا ہے اور کتنے بجے آتا ہے، اس لیے وہ اسی وقت فون کرتا تھا جب سیف گھر پہ نہیں ہوتا تھا۔ ایسے ہی مجھ سے باتیں کرتا رہتا، پوچھتا رہتا کہ سیف کا مزاج کیسا ہے۔ میں نے کہا ایسے ہی ہے، ہوا کے ساتھ اس کا مزاج بدلتا ہے، کبھی تو بہت پیار کرتا ہے اور کبھی اکھڑنے لگتا ہے، لیکن جب اسے احساس ہوتا ہے تو سوری بھی فوراً کہہ دیتا ہے۔ ارسم کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، جب دل چاہا بیوی کو ذلیل کر دیا اور جب احساس ہوا تو گلے لگا لیا۔ میں نے کہا یہاں پاکستان میں مارکیٹ میں ایسے ہی شوہر دستیاب ہیں۔ میں نے مذاق میں بات کی تھی، وہ ہنسنے لگا۔ میں نے کہا آپ بھی تو ایک مرد ہیں، جب ذہنی ٹینشن میں ہوں گے تو آپ بھی بھڑکتے ہوں گے، مرد اپنی فرسٹریشن عورت پہ ہی نکالتا ہے۔ وہ کہنے لگا اور عورت اپنی فرسٹریشن کس پہ نکالے، اسے بھی تو کوئی چاہیے نا۔
میں نے کہا وہ جب موقع ملتی ہے تو نکال لیتی ہے۔ میں نے کہا وہ جب بھی موقع ملے تو نکال لیتی ہے، ورنہ اس کا بس پھر بچوں پہ ہی چلتا ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو بچے ہوں تو انہیں مارنے پیٹنے لگ جاتی ہے، یا جو چیز اس کے ہاتھ لگ جائے۔ کہنے لگا نہیں، میں ان باتوں کو نہیں مانتا، یہ سب باتیں غلط ہیں، خاص طور پہ مرد کا رویہ۔ مجھے بہت برے لگتے ہیں ایسے مرد۔ دیکھیں، عورتوں سے میں بات کرتا ہوں اور ان کے شوہر انہیں تھپڑ تک مار دیتے ہیں۔ پتہ نہیں مرد تھپڑ مار کے اپنے آپ کو مرد کہتا ہے تو کیسے کہتا ہے؟ اسے شرم کیوں نہیں آتی؟ ارسم کی سوچ بہت اچھی تھی، عام مردوں سے بہت مختلف سا تھا۔ ایک بار سیف جلدی گھر آ گیا۔ جب وہ گھر آ جاتا تھا تو میں بہت خوش ہوتی تھی، کیونکہ زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کو مل جاتا تھا۔ میں اس کے لیے چائے بنا کے لائی، تبھی میرے فون پہ ارسم کی کال آئی۔ کہنے لگا افرا، تمہارے فون پہ فون آ رہا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کال ارسم کی ہوگی۔ میں نے کہا تم کر لو بات، کون ہے؟ کہنے لگا کوئی ارسم ہے۔ ارسم کا نام سن کے میں جلدی سے کچن سے باہر آئی، دوپٹے سے ہاتھ صاف کیے۔ جیسے ہی سیف فون اٹھانے لگا میں نے فون پکڑ لیا۔ فون میں نے سیف کے سامنے ہی سنا۔ میں نے کہا جی کہیے۔ کہنے لگا ایسے ہی بور ہو رہا تھا۔ میں نے کہا آپ کو آپ کے لیپ ٹاپ کی پیمنٹ مل جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ وہ فوراً سے سمجھ گیا۔ کہنے لگا اوہ، تو میاں صاحب آئے ہیں، چلو چلو تم اپنے شوہر کو ٹائم دو، اوکے بائے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ سیف کہنے لگا کون تھا یہ، وہ لیپ ٹاپ والا؟ میں نے کہا ہاں، ایکچولی اس مہینے فیس کے پیسے کچھ لیٹ ہو گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا اچھا تو لاؤ مجھے اس کا اکاؤنٹ نمبر دو، میرے پاس پیسے ہیں میں بھیج دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں نہیں، میں کر لوں گی۔ کہنے لگا نہیں، بتاؤ مجھے اس کا اکاؤنٹ نمبر، میں بھیج دیتا ہوں، بار بار تمہیں کال کر کے پریشان کرتا ہے۔ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے وہ تو کرے گا نا۔ کہنے لگا ہاں تو اسے پیسے چاہیے نا، چلو تم پریشان نہ ہو، مجھے بتاؤ۔ میں نے ارسم کا اکاؤنٹ نمبر اسے بتا دیا۔ سیف نے فوراً پیسے بھیج دیا اور اسکرین شاٹ مجھے دے دیا۔ کہنے لگا یہ بھیج دو اسے۔ میں نے اسکرین شاٹ بھیج دیا، پھر اسے دکھا بھی دیا۔ کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو افرا؟ میں نے کہا بس ایسے ہی، دیکھ لو تم۔ اس نے فون بند کر کے ایک طرف رکھ دیا، میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سامنے بٹھایا۔ کہنے لگا تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو، یہ میں اچھے سے جانتا ہوں، میں تم پہ شک نہیں کر سکتا، مجھے پتہ ہے تم کتنی محنت کرتی ہو۔ یہ کہہ کے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میں نے کہا اچھا میں تمہارے لیے چائے لے کے آتی ہوں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، چائے بنا کے نیچے لے آنا، میں چاچا جی کے پاس بیٹھنے جا رہا ہوں۔ جب رضوانہ کی شادی قریب ہوئی تو سیف کہنے لگا تم نے ابھی تک یہ نہیں پوچھا کہ رضوانہ کا رشتہ پکا ہو گیا، شادی کی تیاریاں ختم ہونے والی ہیں، رضوانہ کی شادی اگلے ہفتے شروع ہے، اور میں تمہیں ایک بار بھی امی کے پاس نہیں لے کے گیا۔ وہ میری کمر سہلا رہا تھا اور بڑے پیار سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں میں سوچ تو رہی تھی، لیکن پھر پوچھا نہیں۔ کہنے لگا ایکچولی جس طرح سے تم گھر چھوڑ کے اپنے میکے آ گئی تھیں، امی بہت ناراض ہیں تم سے، اور میں چاہ رہا تھا کہ تم امی سے معافی مانگ لو۔ اس کی بات پہ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا میں کیوں معافی مانگ لوں ان سے؟ کہنے لگا پلیز، رضوانہ کی شادی ہے، کتنا برا لگے گا، سب لوگ آئیں گے اور تم نہیں جاؤ گی تو۔ میں نے کہا اس بات کا مطلب کیا ہے سیف؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اماں مجھے شادی پہ نہیں بلائیں گی؟ کہنے لگا تم جب تک معافی نہیں مانگو گی وہ تمہیں نہیں بلائیں گی، اور میں تمہارے بغیر نہیں جانا چاہتا، تم میرے لیے اتنا سا بھی نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا ہاں نہیں کر سکتی۔ کہنے لگا میں نے تمہارے لیے کتنا کچھ کیا۔ میں نے کہا تم ادلا بدلا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا، مجھے دیکھو نا، میں نے تمہیں الگ بھی رکھ لیا، پھر تم اپنی مرضی سے اٹھتی ہو بیٹھتی ہو، اپنی مرضی سے رہتی ہو۔ میں نے کہا تو اپنے باپ کے گھر پہ رہ رہی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے چہرے کی رنگت بدلی۔ کہنے لگا اچھا تو اب یہ باتیں ہوں گی ہمارے بیچ؟ میں نے کہا نہیں، لیکن میں معافی نہیں مانگوں گی بنا قصور کے۔ میں معافی کیوں مانگوں گی پلیز؟ سیف کہنے لگا میرے لیے؟ میں نے کہا تمہارے لیے بھی نہیں۔ پتہ نہیں اسے کس بات پہ غصہ آیا، رات کے وقت غصے سے مجھے پیچھے کر دیا اور کروٹ بدل کے لیٹ گیا۔ میں نے کہا یہ جو تم ایک دم سے رویہ بدلتے ہو نا، مجھے بہت برے لگتے ہو۔ کہنے لگا تم بھی مجھے بہت بری لگتی ہو، اتنے پیار سے تم سے بات کرتا ہوں، تمہاری خاطر اپنی ماں کا گھر چھوڑ کے یہاں آتا ہوں،
تمہارے نخرے برداشت کرتا ہوں، تم سے اتنا نہیں ہوتا۔ میں غصے میں کمرے سے باہر آ گئی۔ اب وہ منانے نہیں آتا تھا، میں جانتی تھی۔ مجھے رونا آنے لگا۔ میں کیوں اس عورت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں جس نے میری زندگی اجیرن بنا رکھی تھی؟ میرے باپ کا گھر نہ ہوتا تو میں کہاں جاتی؟ پتہ نہیں مجھے کیا سوچی۔ میں نے رات کے 1 بجے ارسم کو میسج کر دیا۔ میں نے کہا آپ جاگ رہے ہیں؟ اس نے فوراً سے مجھے فون کر لیا، کہنے لگا سونے ہی والا تھا، تمہارا میسج آ گیا، کہو۔ میں رونے لگ گئی۔ وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا مایا کیا ہوا تمہیں؟ پتہ نہیں کیوں میں نے روتے روتے ساری بات اسے بتا دی۔ کہنے لگا وہ پریشان ہے نا، تمہیں پتہ ہے نا اس کی بہن کی شادی ہے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن اسے میرے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے، میں کیوں معافی مانگوں؟ کہنے لگا معافی مانگنے سے انسان چھوٹا تھوڑی ہو جاتا ہے۔ دیکھو تم یہ سوچو کہ کہا کس نے ہے؟ تمہارے شوہر نے۔ پھر تمہیں کون سا ساس کے پاس رہنا ہے؟ تمہاری ذرا سی معافی تمہارے شوہر کے دل میں تمہاری اہمیت بڑھا دے گی۔ چلو جاؤ، شاباش، اس کے پاس جاؤ، اس کے ساتھ لیٹ کے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرو اور اسے کہو کہ تم اس کی خاطر معافی مانگنے کو تیار ہو۔ جو کہہ رہا ہوں بالکل ویسے کرنا ہے، جس طرح سے کہہ رہا ہوں اسی طرح سے کرنا ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ نہیں جانتے، غصے میں پیچھے دھکا دے دیتا ہے اور اسے برا بھی نہیں لگتا یہ۔ کہنے لگا اف مایا، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اس کے سینے کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے اپنے ہاتھوں سے سہلاؤ اور کہو کہ تم معافی صرف اس کے کہنے پہ مانگنے کو تیار ہو اور تم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو۔ چلو جاؤ، شاباش۔ میرا اندر سے دل بالکل بھی نہیں مان رہا تھا۔ میں اس عورت کے سامنے جھکنا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی، پھر بھی میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے فون بند کر دیا۔ میں اندر آئی، وہ ابھی بھی کروٹ بدل کے لیٹا ہوا تھا، پاؤں ہلا رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ سو نہیں رہا، جاگ رہا ہے۔ میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگا ہاتھ بھی مت لگانا مجھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، سیدھا کیا، اس کا رخ اپنی طرف کیا، پھر اس کے ساتھ لیٹ گئی، اس کی قمیض کے بٹن کھول دیے۔ کہنے لگا افرا میرا موڈ بہت خراب ہے، میں کچھ بھی تلخ کہہ جاؤں گا، پھر تم سے برداشت نہیں ہوگا، پھر تم رونے بیٹھ جاؤ گی، ویسے بھی تمہیں بات بات پہ بہت رونا ہوتا ہے۔ میں نے اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ سہلانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا ہاتھ پیچھے کرو۔ میں نے انگلی سے اس کے سینے کے بالوں کو گھمانا شروع کر دیا۔ اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ کہنے لگا ہاں نظر آ رہا ہے۔ لہجہ دھیما ہوا تھا اس کا۔ میں نے کہا میں نے بہت سوچا ہے، ٹھیک ہے، معافی مانگنے سے تم خوش ہو جاتے ہو تو مانگ لیتی ہوں، ورنہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، میرا یہ کہنا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر میرے ماتھے پہ بوسہ دینے لگا۔ کہنے لگا یہی چاہتا ہوں یار، تمہارے بغیر شادی اٹینڈ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ابھی تمہیں شاپنگ بھی کروانی ہے۔ میں نے کہا سچی؟ کہنے لگا مچی۔ میں بہت خوش ہوئی۔ صبح سیف کے ساتھ جا کے میں نے معافی نہیں مانگی تھی، البتہ اپنی ساس کو گلے لگا لیا تھا۔ انہوں نے میرے سر پہ پیار دیا، حالانکہ ماتھے پہ بل تھے۔ میں نے کہا پلیز اپنا دل صاف کر لیں۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، خوش رہو، ہمیں تم سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے۔ میں نے کہا اچھا مجھے بتائیں رضوانہ کی شادی کا کوئی کام ہے تو، حالانکہ میں جانتی تھی سب کچھ ہو چکا ہوگا۔ کہنے لگی نہیں کچھ زیادہ تو نہیں، بس شادی کے دنوں میں ذرا جلدی آ جا کرنا۔ میں نے کہا ہاں میں آ جاؤں گی۔ سیف بہت خوش تھا، مجھے شاپنگ پہ لے کے گیا، مجھے کپڑے دلوائے، حالانکہ وہ کپڑے زیادہ مہنگے نہیں تھے، لیکن پھر بھی اٹس اوکے، اتنی محبت کرتا تھا تو پھر میں نے بھی سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، برانڈ کے علاوہ بھی کپڑے پہنے جاتے ہیں، تبھی تو مارکیٹ میں بکتے ہیں۔ میں نے اپنا آپ اس کی خاطر بدلنا شروع کر دیا تھا۔ میں زیادہ ضد نہیں کرتی تھی۔ اپنے پیسوں سے میں نے اپنی نند کے لیے سونے کی انگوٹھی خریدی۔ سیف کہنے لگا تمہاری اپنی محنت کے پیسے ہیں یار، کیوں خرچ کر رہی ہو، اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، تمہاری بہن میری بھی بہن ہے۔ وہ یوں تھا کہ مجھ پہ فدا ہو رہا تھا، اچھا لگ رہا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا، اور ایسا کرنے کے لیے مجھے ارسم نے کہا تھا۔
آپ اسے میرا سب سے بڑا خیر خواہ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال شادی کے دنوں میں بہت بیزی تھی، اس لیے ارسم سے میری بات ہی نہیں ہوئی۔ مہندی پہ میں بہت دل سے تیار ہوئی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سیف نے بھی میری بہت تعریف کی۔ بارات اور ولیمہ بھی ایسے ہی گزر گیا۔ سیف کے سر پہ کافی قرضہ چڑھ چکا تھا۔ کہنے لگا یار بہت ادھار لے لیا میں نے، لیکن چلو بہن تو اپنے گھر کی ہوئی۔ بہرحال اب وہ لیٹ آتا تھا اور میں ارسم سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ مجھے یہی بتاتا رہتا تھا کہ اپنے شوہر کا خیال رکھا کرو، تمہاری خاطر اتنی محنت کرتا ہے۔ میں نے کہا میری خاطر بھی اور اپنے گھر والوں کی خاطر بھی، اپنی ماں کو چھوڑ تو نہیں سکتا نا۔ بہت اچھی اچھی باتیں کرتا تھا وہ۔ ایک بار سیف مجھ سے کہنے لگا کہ آج میں جلدی گھر آ جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا تیار رہنا، باہر جائیں گے۔ میں نے کہا تم پہ اتنا قرضہ ہے، چھوڑو نا۔ کہنے لگا نہیں کوئی بات نہیں، تم کوئی لاکھوں کا تھوڑی کھا جاؤ گی۔ میں تیار ہو گئی، لیکن وہ نہیں آیا۔ رات کے 12 بج گئے، پھر 2 بج گئے۔ مجھے سیف پہ بے تحاشا غصہ آیا، کیونکہ وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ 2 بجے گھر آیا۔ میں نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا یار بس ایک ارجنٹ سوٹ سینا تھا۔ میں نے کہا تو فون نہیں اٹھا سکتے تھے؟ کہنے لگا پھر تمہاری اتنی لمبی بحث شروع ہو جاتی۔ اچھا بتاؤ کیا پکایا تم نے؟ میں نے کہا زہر بنایا، جا کے کھا لو۔ میرا یہ کہنا تھا۔ کہنے لگا یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں بنایا، کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، شام سے تیار ہوں میں۔ کہنے لگا تو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا انسان کو نا اپنے الفاظ پہ قائم رہنا چاہیے۔ کہنے لگا انسان کبھی مجبوراً اپنے الفاظوں پہ قائم نہیں بھی رہتا۔ چلو جاؤ ایسے کرو آملیٹ بنا دو۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں بنا رہی۔ کہنے لگا اچھا مت بناؤ، بھوکا ہی سو جاتا ہوں میں۔ میں نے کہا ہاں سو جاؤ۔ میں رونے لگ گئی۔ وہ شاید چڑ گیا۔ کہنے لگا یار دماغ خراب نہیں کرو میرا، میں بہت تھک کے آ رہا ہوں، اوپر سے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور میں تمہارے اس رونے دھونے کو نہیں سنوں گا۔ میں نے کہا مت سنو، آئندہ میں تمہارے ساتھ کہیں جاؤں گی ہی نہیں۔ کہنے لگا مت جانا، بلکہ تم ابھی کمرے سے باہر نکلو، اب تم پوری رات سو سو کرتی رہو گی، میری نیند حرام کرو گی، چلو نکلو کمرے سے باہر۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اس کا رویہ دیکھ کے میں حیران تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب دل چاہتا تھا ٹھیک سے بات کرتا تھا، جب دل چاہتا تھا کمرے سے نکال دیتا تھا۔ یہ اس کے باپ کا گھر تھوڑی تھا۔ میں نے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور اپنے ہی پیر پہ چوٹ لگوا کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تو ایسی ہی بیٹھی روتی رہی۔ فون میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں نہ دن دیکھتی تھی نہ رات دیکھتی تھی۔ جب بھی پریشان ہوتی تھی ارسم کو میسج کر دیتی تھی۔ اس بار اس نے میرے میسج کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، اور میرے ڈپریشن کی دوا وہ تھا۔ میں نے اسے کال کر دی۔ 5ویں 6ٹھی بیل پہ اس نے فون اٹھایا۔ گہری نیند میں تھا۔ کہنے لگا کیا بات ہے یار؟ پہلی بار اس نے بے تکلفی سے بات کی۔ میں نے کہا وہ میسج کا جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ کہہ کے میں رونے لگی۔ پھر اس کی آواز آئی، مایا مایا کیا ہوا؟ میں اور رونے لگی۔ میں نے کہا یہ شخص کبھی نہیں بدل سکتا، میں جو مرضی کر لوں، اس کا جتنا مرضی احساس کر لوں، جب دل چاہتا ہے کمرے سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ کہنے لگا اب کیا ہوا ہے؟ میں نے روتے روتے بتا دیا۔ کہنے لگا اس کا دماغ درست ہو سکتا ہے، لیکن جو میں کہوں گا وہ کرنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں تم کبھی بھی مجھے اتنا کلوز نہیں کرو گی کہ میں وہ سب بتا سکوں۔ میں نے کہا نہیں تم بتاؤ، کیا سننا چاہتے ہو؟ کس طرح سے یہ مستقل طور پہ ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ کہنے لگا میں سوال کروں گا لیکن مجھے پتہ ہے تم جواب نہیں دو گی۔ میں نے کہا نہیں تم بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو، پوچھو۔ اس وقت تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے جس سے میں بات کر سکوں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن تم میرے بہترین دوست بن چکے ہو، پلیز میری ہیلپ کرو۔ وہ کافی لڑکیوں کی، عورتوں کی ہیلپ کرتا تھا۔ کہنے لگا جو پوچھوں گا بتاؤ گی؟ میں نے کہا ہاں پوچھو، لیکن اس کے سوال نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ کہنے لگا ہفتے میں کتنی بار جاتی ہو اپنے شوہر کے پاس؟ میرا دل زور زور سے دھڑکا۔ کہنے لگا دیکھا نا، مجھے پتا تھا تم نہیں بتاؤ گی۔ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی باتیں کوئی بھی نہیں بتاتا، یہ کیسا سوال ہے؟
کہنے لگا تمہارے اس مسئلے کے لیے یہ سوال بہت ضروری ہے۔ مجھے بہت عجیب لگا، بہت زیادہ عجیب۔ کہنے لگا اچھا چلو اوکے، خدا حافظ۔ تم نہیں چاہتی تمہارا شوہر مستقل تمہارا غلام بن جائے؟ میں نے کہا آپ میرڈ ہیں؟ جس طرح کا سوال اس نے پوچھا تھا میرے ذہن میں تو یہی خیال آنا تھا۔ کہنے لگا نو نیور۔ کہنے لگا میں مرد کی سائیکی کو جانتا ہوں، بتاؤ مجھے۔ میں نے کہا اس کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کہنے لگا پھر بھی کچھ تو اندازہ ہوگا۔ میں نے کہا کبھی ہفتے میں 2 بار، کبھی 3 بار، اور کبھی اس کا دل چاہے تو پورا ہفتہ۔ کہنے لگا تو مخصوص ایام میں کیا ہوتا ہے؟ یہ سن کے میرے ہاتھوں میں تری اتری۔ میں نے کہا میں بری طرح سے بوکھلا کے رہ گئی۔ میں نے کہا وہ تب تو پاس نہیں آتا۔ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ ان 7 دنوں کے بعد اس کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے؟ بے صبرا ہوتا ہوگا۔ میں نے کہا میں نے کبھی نوٹ نہیں کیا۔ کہنے لگا اب نوٹ کر کے دیکھنا، سوچو کچھ تو یاد ہوگا۔ وہ تم سے کتنے دن کے بعد پوچھتا ہے؟ مجھے یاد آنے لگا کہ شروع کے 3-4 دن تو وہ آرام سے گزار لیتا تھا، اور پھر پوچھتا تھا کہ یار یہ تمہاری یہ چھٹیاں مجھے بڑی مہنگی پڑ جاتی ہیں۔ میں نے کہا وہ 4 دن کے بعد پوچھتا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک، اور اس کے بعد؟ پھر مجھے یاد آنے لگا کہ واقعی اس کے بعد وہ انتظار نہیں کرتا تھا، اور اس کے جنون میں کچھ زیادتی ہو جاتی تھی۔ اس کی اگلی بات نے میرے حواس باختہ کیے۔ کہنے لگا اس رات وہ 2 بار تمہارے قریب آتا ہوگا یا 3 بار۔ ایسا ہی تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے ماتھے پہ دسمبر کے مہینے میں بھی پسینہ بہنا شروع ہو گیا۔ کہنے لگا بتاؤ ایسا ہی ہے نا؟ مجھے لگ رہا تھا میرے گلے میں بہت سی گرہیں پڑ گئیں۔ میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک، اب ایسے کرو کہ تم اس کے قریب مت جانا۔ میں نے کہا میں ایک عورت ہو کے کیسے دور رہ سکتی ہوں؟ جب آپ کو اتنی باتوں کی سمجھ ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ عورت مرد کی طاقت کے سامنے زیر ہو جاتی ہے۔ وہ مجھے زبردستی پکڑ کے کر بھی لے گا تو میں کیا کروں گی؟ جب وہ اتنی کھلی باتیں کر رہا تھا تو پھر میں نے بھی جھجکتے ہوئے اسے یہ بتا دیا۔ کہنے لگا تمہارے والد بھی تو اسی گھر میں رہتے ہیں نا، تم نے بتایا تھا۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا تو نیچے چلی جاؤ، اوپر مت آنا۔ میں نے کہا میرے ابا کیا سوچیں گے؟ وہ کہنے لگا سوچنے دو، کوئی بھی بہانہ بنا دینا، ابھی بھی تم نیچے جاؤ اور نیچے جا کے سو جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں تم نے اس کے قریب نہیں جانا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے فون بند کیا اور میں نیچے آ گئی۔ ابا اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ یوں تو میرے والد کا گھر کھلا رہتا تھا، لیکن ایک مین دروازہ تھا جسے بند کرنے سے پورا گھر بند ہو جاتا تھا۔ صحن سے ہی سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں جہاں اوپر کا پورشن بنا ہوا تھا۔ جب کرایہ دار رہتے تھے تو ابا گھر کا دروازہ بند کر دیتے تھے، جس سے ان کا پورا گھر بند ہو جاتا تھا اور کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن جب سے میں اوپر شفٹ ہوئی تھی ابا دروازہ کھلا رہنے دیتے تھے۔ میں نے وہ دروازہ بند کر دیا۔ اب گھر بالکل بند ہو چکا تھا۔ میں دوسرے کمرے میں جا کے لیٹ گئی۔ وہ کمرہ ابا نے ہم بچیوں کے لیے ہی رکھا ہوا تھا۔ شادی سے پہلے ہم دونوں بہنیں وہیں رہتی تھیں۔ شازی بھی جب بھی آتی تھی تو وہیں رہتی تھی، لیکن وہ بہت کم آتی تھی۔ اب تو ویسے بھی وہ پریگننٹ تھی۔ بہرحال میں سو گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو ابا کہنے لگے رات کو یہاں کیوں آ گئی تھی؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی اوپر، اس لیے پھر نیچے آ گئی۔ اپنے کمرے کی یاد ستا رہی تھی۔ کہنے لگے اچھا چلو کوئی بات نہیں۔ میں نے ناشتہ نیچے ہی بنایا۔ سیف نیچے آیا تو ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے۔ چپ چاپ ناشتہ کر کے چلا گیا۔ میں اوپر گئی، صفائی کی، کھانا وانا بنایا، سارے کام نمٹا کے اس کے آنے سے پہلے پہلے میں نیچے آ گئی۔ ابا کھانا کھا رہے تھے، اس کا کھانا میں نیچے لے آئی تھی۔ جب دکان سے آیا تو مجھے دیکھ کے اسے مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ ابا کے ساتھ باتیں کرتا رہا، کھانا کھاتا رہا، پھر مجھے اشارہ کرنے لگا کہ اوپر چلو۔ میں نے نظر انداز کیا اور وہیں ڈھیٹوں کی طرح بیٹھی رہی۔ پھر تنگ آ کے وہ چلا گیا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن گزر گئے۔ اس نے میرے نمبر پہ کال کی۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا اوپر آؤ، کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے اوپر نہیں آنا۔ کہنے لگا یہ کیا حماقت ہے، اوپر آؤ۔
میں نے کہا تمہیں تمہارا سارا کام مل رہا ہے نا، کپڑے مل جاتے ہیں جو تم نے پہن کے دکان جانا ہوتا ہے، کھانا بھی مل جاتا ہے۔ کہنے لگا ہاں لیکن مجھے تم بھی چاہیے ہو، چلو اوپر آؤ۔ میں نے فون بند کر دیا اور آف کر دیا۔ 8 دن گزر گئے، اس کی بے چینی بڑھنے لگی۔ ابا کے سامنے اس نے آج تک کبھی میرا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، کبھی ایک پلیٹ میں کھانا بھی نہیں کھایا تھا، برا لگتا تھا، لیکن 8 دن بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کھانے کے دوران میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے مسلتا رہا۔ میں چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن چھوڑ نہیں رہا تھا۔ ہاتھ میرا اس نے تب چھوڑا جب میں دسترخوان اٹھانے لگی۔ اس بار تو اس نے ابا کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ میں کچن میں برتن دھونے لگی تو کچن میں آ گیا۔ کہنے لگا بہت ہو گیا، سمجھی نا، چلو اوپر چلو۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا اور میں نہیں جاؤں گی، جب تمہارا دل کرتا ہے مجھے کمرے سے نکال دیتے ہو۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں اب نہیں نکالوں گا، چلو اوپر آؤ۔ میں نے کہا سیف مجھے نہیں آنا۔ وہ کہنے لگا کہہ تو رہا ہوں نہیں نکالوں گا تمہیں کمرے سے، چلو افرا اوپر چلو۔ وہ پاگل ہو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، بڑی بےتابی دکھا رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا۔ کہنے لگا میں ناراض ہو گیا نا تو بہت پچھتاؤگی۔ میں نے کہا ہاں ہو جاؤ، مجھے نہیں جانا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، بڑے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے اوپر گیا۔ میرا دل چاہا کہ اس کے پیچھے چلی جاؤں، بہت ناراض ہو رہا تھا۔ میں نے ارسم کو میسج کیا، میں نے کہا وہ کہہ رہا ہے کہ اب کمرے سے نہیں نکالوں گا، میں چلی جاؤں کیا اوپر؟ کہنے لگا بڑی بے صبری لڑکی ہو تم۔ ارے نہیں، ذرا تو اسے معافی مانگنے دو تم سے۔ میں نے کہا وہ نہیں مانتا، بس وہ سینے سے لگا لیتا ہے پھر کہتا ہے سوری، بس ختم ہو گئی بات۔ کہنے لگا وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے گا تم سے، تم بس اوپر نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اگلے روز وہ نیچے آیا ہی نہیں، کھانا بھی نہیں کھایا۔ مجھے بے چینی سی ہونے لگی۔ میں نے ارسم کو پھر سے میسج کیا، میں نے کہا اس نے تو آج کھانا بھی نہیں کھایا۔ کہنے لگا تم عورتوں کا یہی مسئلہ ہے، ذرا شوہر کھانا نہ کھائے جان پہ تمہاری بن جاتی ہے، اتنا بھی اچھا نہیں ہے کہ بھوکا رہے۔ میں نے کہا وہ نہیں، وہ رہتا ہے، میں جانتی ہوں اسے۔ کہنے لگا یہی تو مسئلہ ہے کہ تم نہیں جانتی اسے، وہ تمہیں اوپر بلانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، ڈرامے کر رہا ہے، کرنے دو، پرواہ مت کرو۔ میں نے کہا اچھا۔ 1 ہفتہ اور گزر گیا۔ میں حیران تھی جب وہ نیچے آیا، میرے باپ کے سامنے اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے لگا آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو۔ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ آج سے پہلے میں نے اسے اتنا بے بس کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا یہ روپ میرے لیے کسی بہت بڑے انکشاف سے کم نہیں تھا، مگر